بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی میرے انتہائی قابل عزت احترام معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محتمم صاحب کے حکم پر ربیع الاول کی مناسبت سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور میرے سمیت تمام حضرات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ذمے بہت سے حقوق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ذمے بہت سے حقوق ہیں۔ میں صرف ایک حق رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کا امت کے ذمے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ذمے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا۔ سب کہہ دو، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ سب مل کے کہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ ایمان کی مختلف جہتیں ہیں، ایمان کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب کائنات کے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ بے شک آپ کو نبی بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے۔ آپ کو نبی بھی ماننا ہے اور رسول بھی ماننا ہے۔ ایمان کی پہلی جہت یہ ہے، ایمان کا پہلا پہلو یہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کو نبی بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں حکم دیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لوگوں اللہ پر بھی ایمان لاؤ،
اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ نور یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے اس نور پر بھی ایمان لاؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا یہ پہلا پہلو ہے، ایمان کی پہلی جہت ہے، آپ کو اللہ کا نبی بھی ماننا ہے اور آپ کو رسول بھی ماننا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اسی چیز کو یوں بیان کیا گیا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اے لوگو اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ کون سا رسول؟ النبی الامی کی، فرمایا وہ رسول جو امی نبی ہے۔ امی کا معنی ہے جس نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیے، دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں رہا، کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رسالت مآب علیہ السلام پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے، اور ایمان کی پہلی جہت یہ ہے، آپ کو نبی بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے، آپ کو رب کائنات کا برگزیدہ پیغمبر بھی ماننا ہے۔ ایک روایت ذکر کرنے لگا ہوں، بڑے سننے والی روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، بڑے سننے والی روایت، یہ روایت آپ نے کبھی نہیں سنی، آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا، اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری اور بڑی بشارت اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر کیا لایا؟ ایمان لایا۔ اب اگلا جملہ آپ کے لیے ہے، بڑے سننے کی بات ہے۔ پہلا جملہ میں نے عرض کیا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر کیا لایا؟ ایمان لایا۔ اور اگلا جملہ جو سننے والا ہے، فرمایا فَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، فرمایا اور وہ آدمی جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لایا، وہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں، فرمایا جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہے، وہ 7 مرتبہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ جس نے دیکھا اور ایمان لایا وہ 1 مرتبہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور جس نے نہیں دیکھا پھر بھی کیا لایا؟ ایمان لایا۔ ایمان لایا، فرمایا وہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، وہ 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، وہ 5 بار نہیں، 6 بار نہیں، فرمایا وہ 7 مرتبہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والوں کے لیے فلاح اور کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو آمنہ کے در یتیم پر ایمان لاتے ہیں، پھر آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کی نصرت و مدد کرتے ہیں اور قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں میں عرش کی بلندیوں پہ اعلان کرتا ہوں، اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے۔ ایمان کا پہلا، ایمان کی پہلی جہت، حضور کو کیا ماننا ہے؟
رسول پیغمبر. سب کہہ دیں کیا ماننا ہے؟ کیا ماننا ہے؟ نبی ماننا ہے. سب کہہ دیں کیا ماننا ہے؟ اور کیا ماننا ہے بولو؟ اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب تو نے مان لیا وہ نبی ہے، جب تو نے مان لیا وہ رسول ہے، جب تو نے مان لیا وہ پیغمبر ہے، پھر مان لے اس کی زبان اس کی ہوتی ہے، اس کی زبان پہ بولتا خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. زبان نبی کی ہے، زبان پہ کون بولتا ہے؟ میں نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب کائنات کا اعلان ہے، لوگوں تم اس کی زبان کو ہلتا ہوا دیکھتے ہو، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کی زبان سے جملے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہوئے دیکھتے ہو. سن لو زبان اس کی ہوتی ہے، اس کی زبان پہ جاری ہونے والے کلمات رب کائنات فرماتے ہمارے ہوتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر بن عاص. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. حضور کی ہر بات لکھتے تھے، ہر وقت ان کا مشغلہ یہی تھا، معمول یہی تھا. اللہ کے نبی نے جو فرمانا ہے انہوں نے لکھنا ہے. بعض ساتھیوں نے کہا بھائی حضور بھی انسان ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی حالت کیسی ہوتی ہے، کبھی حالت کیسی ہوتی ہے. ہر بات نہ لکھا کرو. صحابہ کے کہنے پر انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. وہ صحابی رسول خاموش بیٹھے ہیں جو روز لکھا کرتے تھے، آج ان کا قلم بند ہے، وہ لکھ نہیں رہے. حضور نے دیکھا میرا صحابی خاموش بیٹھا، آج لکھتا نہیں، قلم بند ہے، کاغذ لپیٹا ہوا ہے، لکھتا نہیں. پوچھا بھائی تم لکھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی مجھے ساتھیوں نے منع کیا، ہر بات نہ لکھا کرو. حضور بھی تو انسان ہے، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کس. ہر بات نہ لکھا کرو. مجھے ساتھیوں نے منع کیا اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب میں ہر بات نہیں لکھتا، کوئی بات لکھتا. حضور کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. آپ نے اپنی زبان نبوت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اس زبان پر حق کے سوا کچھ اور آ ہی نہیں سکتا. اس زبان پر آئے گا تو حق آئے گا، سچ آئے گا. اس زبان پر حق اور سچ کے سوا کچھ اور. سب کہہ دو اس زبان پر حق اور سچ کے سوا کچھ اور. تو میں بات عرض کر رہا ہوں، ایمان کی پہلی جہت یہ ہے آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. بے شک. اور دوسری جہت عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو بھی ماننا ہے، دل کی گہرائیوں سے ماننا ہے، رب کائنات کی اس دھرتی پر، اس نیلے آسمان کے نیچے، اس بوڑھے آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ سے افضل نہ کسی ماں نے جنا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں آپ سے افضل کوئی بچہ جن سکتی ہے. بتاؤ کائنات میں سب سے افضل کون؟ سب کہہ دو محمد الرسول اللہ. سب کہہ دو محمد الرسول اللہ. کائنات میں سب سے افضل کون؟ میں تو اتنا کہوں گا، وہ ہے اور یہ ہے. وہ ہے اور یہ ہے. وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے. خدائی اس پہ ختم ہے، مصطفیٰ اس پہ ختم ہے. جہاں جہاں تک خدائی اس کی ہے وہاں تک مصطفیٰ اس کی ہے. خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، مصطفیٰ بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. حضور کائنات میں سب سے افضل.
بے شک یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. حضور کائنات میں سب سے وہ ماں ہی مر گئی جس نے محمد جیسا بچہ جنا. ایسا بچہ نہ پہلے پیدا ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک ایسا بچہ پیدا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی اور افضل ہوتا، توجہ کرنا، بڑے کام کی بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور افضل ہوتا، شب معراج مصلی پر کوئی اور کھڑا ہوا نظر آتا، مجھے آمنہ کا در یتیم مصلی پہ کھڑا ہوا نظر نہ آتا. اگر کوئی اور افضل ہوتا. 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم موجود ہیں، نوح موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، اسماعیل موجود ہیں، داؤد موجود ہیں، موسیٰ موجود ہیں، عیسیٰ موجود ہیں، یوسف موجود ہیں، یعقوب موجود ہیں. اذان ہو چکی ہے، مصلی خالی ہے. مصلی پر کون آئے گا؟ ثابتہ یہ ہے مصلی پر وہ آتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے. سارے منتظر ہیں، آدم منتظر ہے، ابراہیم منتظر ہے، موسیٰ منتظر ہے، عیسیٰ منتظر ہے. اب مصلی پہ آتا کون ہے؟ سب سراپا انتظار ہے. جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، آپ کا دست نبوت پکڑتے ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے اعلان کرتے ہیں کائنات میں سب سے افضل دیکھنا ہو تو مصلی پہ کھڑا ہوا امام دیکھ لو. بتاؤ بھئی، شب معراج جو مصلی پہ کھڑا ہوا وہ سارے نبیوں کا کیا بنا؟ امام. اور سارے نبیوں سے کیا ہوا؟ افضل. اب ایک جملہ کہہ دوں، کہہ دوں ایک جملہ. جس کو جبرائیل نے مصلی پہ کھڑا کیا وہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور جس کو آمنہ کے در یتیم نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا وہ ساری کائنات سے افضل ہے. آج لوگ بحث کرتے ہیں پہلا خلیفہ کون، پہلا خلیفہ کون، پہلا خلیفہ کون، افضل کون، افضل کون، افضل کون. میں کہتا ہوں پہلا خلیفہ وہی ہے جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. حضور نے مصلی پہ کھڑا کر کے اعلان کر دیا میرے بعد اس مصلی کا، آج تک اس مصلی کا وارث میں تھا، میرے بعد اس مصلی کا وارث ابو بکر ہوگا. حضرت عائشہ آئی، کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب کمزور دل ہے، رقیق القلب ہے، کمزور دل ہے، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کی جگہ کھڑے ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو آج سے میں اپنا مصلی تیرے حوالے کر رہا ہوں. ابو بکر اس مصلی کا وارث تو ہے، اس مصلی کا وارث بھی تجھے بنا کے جا رہا ہوں، اس امت کا موالی اور وارث بھی تجھے بنا کے جا رہا ہوں. اور اگلا جملہ کہہ دوں، لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان یؤمهم غیرہ. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو. حضور نے فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ. فرمایا جب ابو بکر موجود ہے نا، کسی اور کو مصلی پر آنے کی اجازت نہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مصلی پر نہیں آ سکتا تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے منصب خلافت کا اہل بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. مجھ سے نہ لڑ، مجھ سے مناظرے نہ کر، مجھ سے مقابلہ نہ کر، مجھے برا بھلا نہ کہ، مجھے گالیاں نہ دے. میں نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، ابو بکر کو تو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا. یار تو مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ کیوں جی قاری صاحب ابو بکر کو مصلی پہ میں نے کھڑا کیا؟ نہیں، ابو بکر کو مصلی پر میں نے کھڑا نہیں کیا، کسی مولوی نے کھڑا نہیں کیا، کسی پیر نے کھڑا نہیں کیا.
کسی فقیر نے کھڑا نہیں کیا، کسی محدث نے کھڑا نہیں کیا، کسی مفسر نے کھڑا نہیں کیا، کسی مجتہد نے کھڑا نہیں کیا، کسی مجدد نے کھڑا نہیں کیا۔ ابو بکر کو مصلی پہ اس نے کھڑا کیا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ اپنی مرضی نال کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہے جس کا حکم رب کائنات کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ بات دور جا رہی ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایمان کا دوسرا پہلو، کیا ماننا ہے حضور سب سے بولو، سب سے اب آپ کو میں ایک روایت سنانے لگا ہوں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ روایت آپ نے شاید پہلے ان الفاظ میں کبھی نہ سنی ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لولا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا لولا محمد ما خلقت آدم ولل جنت ولن نارا، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں جہنم کو پیدا کرتا۔ اے محبوب، میں نے یہ ساری کائنات، یہ ساری بزم سجائی ہی تیرے لیے ہے۔ سب کہتے ہیں یہ ساری بزم سجائی ہی، اگر تو نہ ہوتا آسمان بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا زمین کا یہ بچھونا بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ ستاروں کا ٹمٹمانا بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ سورج کا چمکنا بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ چاند کا چمکنا بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ کلیوں کا مہکنا بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ پھولوں کی خوشبو بھی نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا یہ پھلوں کا مزہ بھی نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا یہ دریاؤں کی روانی بھی نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا یہ پہاڑوں کی بلندی بھی نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا محبوب کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے یہ سب کچھ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ میں نے تجھے دلہا بنا کے بھیجنا تھا۔ جب دلہن آتی ہے نا گھر میں، دلہن اس کے لیے پورا کمرہ سجایا جاتا ہے، پورا کمرہ، بیڈ بھی لے آؤ، فلاں چیز 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 بھی لے آؤ، لو جی پورا کمرہ سج گیا۔ اور جب سارا کمرہ سج جاتا ہے اب دلہن کو لایا جاتا ہے۔ جب سارا کمرہ سج جاتا ہے تب دلہن کو لایا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، جب سارا کمرہ سج جاتا ہے دلہن کو لایا جاتا ہے۔ جب ساری کائنات سج گئی تب رب نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی بھی کیسا بنایا؟ توجہ کرنا، سارے نبی خود آئے، سارے نبی خود آئے، حضور آئے نہیں ہیں، آئے ہائے حضور آئے نہیں ہیں، کسی نے جھولی پھیلا کر مانگا ہے۔ سبحان اللہ، بول بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے آئے ہیں، توجہ کرنا، سارے آئے ہیں، کسی نے جھولی پھیلا کر مانگا نہیں ہے۔ آدم آیا ہے، نوح آیا ہے، ابراہیم آیا ہے، اسماعیل آیا ہے، یوسف آیا ہے، یعقوب آیا ہے، موسیٰ آیا ہے، عیسیٰ آیا ہے، مگر ایک ایسا ہے جو آیا نہیں ہے، جس کو جھولی پھیلا کر مانگا گیا ہے۔ آپ جانتے ہر چیز مل جاتی ہے، مگر جو چیز زیادہ قیمتی ہو نا وہ بغیر مانگے نہیں ملتی۔ ہر چیز مل جاتی ہے مگر جو چیز قیمتی ہو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ رب کے خزانے میں آمنہ کے در یتیم سے قیمتی دوسری کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ رب کے خزانے میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر، محمد الرسول اللہ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ سننا، بچہ جب امتحان میں پاس ہوتا نا، امتحان میں وہ چیز مانگتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے قیمتی ہوتی۔ ابا کہتا پتر تو پاس ہویا، مانگ دیواں گا۔ اب وہ سوچتا ہے سب سے قیمتی چیز کون سی ہو سکتی؟ گاڑی مانگوں، کوٹھی مانگوں، کار مانگوں، کیا مانگوں؟ اس سب سے قیمتی چیز ہوتی نا وہ مانگتا ہے۔
موبائل مانگے گا تو بڑی اعلیٰ کوالٹی کا موبائل مانگے گا، کپڑے مانگے گا تو بڑی اعلیٰ کوالٹی کے مانگے گا، کیونکہ دستور یہی ہے۔ بچہ جب امتحان میں پاس ہوتا ہے، باپ کہتا ہے مانگ کیا مانگنا ہے، وہ باپ سے کیا مانگتا ہے؟ گھٹیا چیز مانگتا ہے؟ نہیں، وہ باپ سے سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی امتحانات دیے، توجہ کرنا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی امتحانات دیے، ایک نہیں کئی امتحان دیے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دے بیوی بچوں کو، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ نے کہا کود جا آتش نمرود میں، آتش نمرود میں کود گئے۔ اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ رب امتحان لیتا رہا، ابراہیم دیتا رہا، ساری زندگی امتحان میں پاس ہوتا رہا۔ اب ابراہیم نے کہا ربا پہلے تو لیتا رہا میں دیتا رہا، پہلے تو مانگتا رہا میں دیتا رہا، اے اللہ ہن میری باری ہے، ہن میں منگن لگا، انکار تو بھی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اب میں مانگنے لگا ہوں، انکار تو نے بھی، تو نے جو مانگا میں نے دیا، اور اب جو میں مانگوں گا نا ہن تو بھی دینا۔ رب دیندیا نو دیندا ہے، سب کہہ دو رب دیندیا نو دیندا ہے۔ جو دینا نہیں جانتا نا اس کو ملتا بھی نہیں، ملتا بھی اس کو ہے جو دینا جانتا ہے۔ انفق ينفق علیہ، بخاری کی حدیث ہے، رب کائنات فرماتے ہیں تو میرے بندوں پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو میرے بندوں کو دینے والا بن میں تجھے عطا کروں گا، لیکن دینے والا بن، تو دینے والا بنے گا پھر تجھے بھی دیا جائے گا۔ رب دیندیا نو دیندا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا اب کہا ربا میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں، اے ربا اب میں تجھ سے، بیت اللہ کی دیواروں کے سائے کے نیچے کھڑے، جھولی پھیلا کے کھڑے، ربا ساری زندگی تو نے مانگا میں نے دیا، اب میری باری ہے، اب میں مانگنے لگا ہوں، ربا انکار تو نے بھی نہیں کرنا، اب تو نے بھی مجھے عطا کرنا۔ ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربا تیری ہستی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ تجھ سے معمولی چیز مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں تجھ سے معمولی چیز نہیں مانگوں گا۔ ابراہیم کھل کے گل کر کی چاہیے تینوں کی منگن لگے ہیں؟ اللہ مینوں او چیز دے دے جو تیرے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، تیرے خزانے کا جو سب سے قیمتی موتی ہے، اللہ مجھے وہ دے دے۔ ابراہیم کھل کے گل کرنا، تو کی منگن دیا بھائی کہڑا قیمتی موتی ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ ابراہیم نے کہا ربا میں تجھ سے وہ مانگنے لگا ہوں کہ اس سے زیادہ قیمتی موتی خود تیرے اپنے خزانے کے اندر بھی نہیں۔ ربا وہ مانگنے لگا ہوں اس سے قیمتی موتی خود تیرے خزانے کے اندر بھی نہیں ہے۔ ابراہیم کیا مانگ رہا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ ابراہیم نے مانگا، توجہ توجہ، ابراہیم نے مانگا۔ یہ سب فی البدی تقریر کر رہا ہوں، میں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، حضرت کا حکم ہے، حضرت دعا کر رہے ہیں میرے حق میں، اور یہ مضمون خود بخود آگے بڑھ رہا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ ابراہیم نے مانگا، رب نے دیا، توجہ کرنا، ابراہیم نے مانگا، توجہ کرنا، رب نے دیا، اور اتنی قیمتی چیز دی کہ رب نے دینے کے بعد پھر احسان بھی جتلایا۔ بڑا آدمی کبھی احسان نہیں جتلاتا۔ ہمارے قاری صاحب دامت برکاتہم اگر کسی کو 100 200 500 1000 دے دینا کبھی بھی احسان نہیں جتلائیں گے۔ بڑا آدمی کبھی احسان نہیں جتلاتا۔ رب نے آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، کان دیے ہیں احسان نہیں جتلایا، سورج دیا احسان نہیں جتلایا، چاند بنایا احسان نہیں جتلایا، آسمان بنایا احسان نہیں جتلایا،
زمین بنائی احسان نہیں جتلایا, پہاڑ بنائی احسان نہیں جتلایا, ساری کائنات بنائی, بولو احسان نہیں جتلایا. یہ ساری چیزیں ضرور قیمتی ہیں, مگر اس ہیرے کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے جو ہیرا ابراہیم نے رب کائنات سے مانگا. سبحان اللہ. توجہ کرنا, میں بات بڑی قیمتی کہہ رہا ہوں. بتاؤ بھی رب کائنات کی کتنی نعمتیں ہیں؟ بے شمار. 100 نہیں, 200 نہیں, 400 نہیں. رب کائنات نے کہا, اور چیلنج کے انداز میں کہا, چیلنج کے انداز میں, دعوے کے انداز میں, تحدی کے انداز میں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے ساری کائنات کے انسانوں اور جنوں, فرشتوں, سارے مل جاؤ, میری نعمتوں کو شمار کرو. تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. بولو, میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. رب نے نعمتیں دی ہیں, بے شمار دی ہیں, ان گنت دی ہیں, بے تحاشا دی ہے, مگر اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کبھی احسان نہیں جتلایا. مگر ایک نعمت ایسی ہے, رب نے ذکر کیا, احسان جتلایا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لوگوں میرا احسان مانو کہ میں نے محمد الرسول اللہ جیسا عظیم انسان نبی بنا کر بھیجا ہے. سورج بنایا احسان نہیں جتلایا, زمین بنائی احسان نہیں جتلایا, پہاڑ بنائے احسان نہیں جتلایا, ساری کائنات بنائی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب حضور کو بھیجا تو بولو بولو, حضور کو بھیجا تو لقد من اللہ علی المؤمنین. میرا احسان مانو, میرا احسان مانو. میں نے حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ رسول بنا. میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا ربا اتنی نعمتیں دی ہے, احسان نہیں جتلایا. جب حضور کو نبی بنا کر بھیجا تو نے احسان جتلایا. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, باعث کیا ہے؟ جواب آتا ہے انسان سب کچھ دے دیتا ہے مگر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا. تم نے آسمان مانگا, میں نے دے دیا. زمین مانگی, میں نے دے دی. پہاڑ مانگے, میں نے دے دیے. تم نے جو کچھ مانگا میں نے دے دیا. مگر میرا حوصلہ بھی دیکھو, تم نے مجھ سے میرا محبوب مانگا, میں نے وہ بھی دے دیا. آدمی سب کچھ دیتا ہے, کسی کو اپنا محبوب قاری صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آدمی سب کچھ دے دیتا ہے, نہیں دیتا کیا؟ اپنا محبوب. سب بولو, اپنا محبوب. اپنا محبوب نہیں دیتا. توجہ کرنا, بندہ سب کچھ دیتا ہے لیکن اپنا محبوب نہیں دیتا. قربان جاؤں رب کائنات کی عطا پر. جب ابراہیم خلیل اللہ نے جھولی پھیلا کے مانگا, کس کو مانگا؟ محبوب کو مانگا. ضابطہ یہ ہے محبوب کوئی نہیں دیتا. رب نے کہا ابراہیم تیری قربانیاں اتنی ہے, میں ضابطہ توڑ رہا ہوں, میں اپنا محبوب دے رہا ہوں. رب نے ضابطہ توڑ دیا. ضابطہ یہ ہے کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا. ہوتا ہے نا, یار گڈی دے دے, یار لے جا. یارو فلاں چیز دے دے, لے جا بھائی. پیسے دے دے, لے جا بھائی. ادا نمبر دے دے. لڑائی شروع. یہ مور مسور کی دال, شکل دیکھیے جی میں جن پہاڑوں لتھا. مطیع اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں, میرا مقصود ہنسانا نہیں, میں بات سمجھا رہا ہوں. انسان ہر چیز دیتا ہے, اپنا محبوب محبوب کے پیچھے جان دے دے گا, مال دے دے گا, سب کچھ دے دے گا, محبوب. لیکن ابراہیم کی قربانیاں اتنی تھیں, اللہ اکبر, ابراہیم کی قربانیاں اتنی تھیں. رب نے کہا ضابطہ تو یہ ہے محبوب کوئی نہیں دیتا. ابراہیم میں نے تیرے لیے ضابطہ توڑ دیا ہے, میں اپنا محبوب تجھے عطا کر رہا. اللہ اکبر, محمد رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد,
उत्तर पीर वाले दिन तेरा तहवीद इम्तिहान भी है। और तो तेरी निकल रही बड़ी आवाज और इंशाल्लाह पीर वाले दिन बिल्कुल नहीं निकलनी। अब मैं बात समझा रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, बात समेट रहा हूं। ईमान का पहला पहलू, हुजूर को नबी मानो। सब कह दो हुजूर क्या है? हुजूर पैगंबर है, हुजूर रसूल है। और इसके जिमन में मैंने वो बात भी कह दी, दोबारा इशारतन कह देता हूं, जब नबी और रसूल है तो फिर वाजिबुल इत्तिबा भी है, हुजूर की इत्तिबा भी लाजिम है। सब कह दो हुजूर की इत्तिबा भी लाजिम है।